Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाज़रीन किराम, सिलसिला गुफ्तगू हमारा मुहर्रमुल हराम के हवाले से जारी है और आज की इस नशिस्त में हम 5 मुहर्रमुल हराम के हवाले से वाक़या करबला को डिस्कस करेंगे। 4 मुहर्रमुल हराम को अमर बिन साद अपने 4000 लश्कर को लेकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर कूफा के हुक्म पे इस मैदान में पहुंचा और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसकी पहली बातचीत भी हुई। इस तरफ आने से पहले अमर बिन साद क्योंकि बुनियादी तौर पर वो दिलमियों के इलाके में जा रहा था, ईरान की तरफ लश्कर के साथ वहाँ पर हमला करने के लिए, जब इब्न ज़ियाद ने उसका रुख इधर मोड़ा और उसने उससे 1 दिन की मोहलत मांगी, 1 रात की, कि मैं मशवरा करके बताऊँगा। तो जब वो अपने अजीज़ों से मशवरा कर रहा था कि क्या मुझे सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इस जंग की तरफ जाना चाहिए या नहीं, तो तारीख़ बताती है कि उसका एक भांजा था जिसका नाम था हमज़ा बिन मुगीरा, और वो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता था। और अमर बिन साद क्योंकि ख़ुद भी हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, उनका ये बेटा था, और हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन खुश नसीब सहाबा में से हैं जिन्हें अशरा मुबशरा भी कहा जाता है, जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। तो इसके भांजे ने अपने मामू से रिक्वेस्ट की कि अगर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आपको दुनिया की कोई हुकूमत भी दे दे, आपने किसी सूरत में भी सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नहीं आना। यहाँ तक उसने कहा कि अगर तुम्हें हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग के बदले में सारी कायनात की हुकूमत मिल जाए, या तुम्हारे पास सारी कायनात की हुकूमत हो और कोई कहे जी कि ये सारी कायनात की हुकूमत आपकी चली जाएगी अगर आपने हुसैन से मुकाबला ना किया, तो हर 2 सूरतों में आप सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कभी भी ना आना। और अमर बिन साद ने अपने भांजे से ये वादा भी किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन दुनिया, मादियत, हिर्स, हिवस, शैतनत, बहीमियत, ये वो चीज़ें हैं जो इंसानी नफ्स के अंदर बतमाम कमाल मौजूद हैं, और जहाँ इंसान नफसानी अगराज का शिकार होता चला जाता है, ये ख्वाहिशात उस पर इतनी कुव्वत के साथ हमला करती हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वत्तब हवाहु फमथलुहु कमथलिल कल्ब, कि इंसान जैसे ही इत्तिबाए हवा व हिवस में आता है तो वो फिर इंसान नहीं रहता। फमथलुहु कमथलिल कल्ब, फिर उसकी मिसाल ऐसे होती है जैसे कि कोई कुत्ता होता है। और यहाँ बिल्कुल यही मंज़र नज़र आता है। कहाँ इनके पीछे बुज़ुर्ग, उनके रिश्ते नाते, तारुफ, मकाम, कदर, मंज़लत, और कहाँ वो औलादें दुनिया की मता, लालच और नफ्स की ग़ुलामी में आती हैं, दुनियावी अगराज़ व मकासद का शिकार होती हैं, और कितने अजीम खानवादे से टकराने के लिए वो फ़ैसला कर लेती हैं कि दुनिया की हुकूमत मिलनी चाहिए, चे जाए कि ईमान मिले या न मिले। और फिर नफ्स ये कहता है कि भाई जन्नत तो उधार खाता है अभी, या सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देना तो उसका जो अजर है वो उधार है, और दुनिया की हुकूमत उनको नकदी की सूरत में नज़र आती है। तो उन्होंने दुनिया के नकद होने को आखिरत के उधार होने पर तरजीह दी। तो अमर बिन साद मैदान करबला में आ गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके मुकाबले में 1000 का लश्कर लेके हुर बिन यजीद रियाही पहले ही मौजूद था, 4000 का ये लश्कर लेकर अमर साद भी यहाँ पर पहुँच गया। और उसने अपने एक कासिद करत बिन कैस हंजला, उसको हुजूर इमाम आली मुकाम की बारगाह में भेजा और पूछा कि आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए हैं। आपने वही जवाब दिया कि कूफा वालों के खतूत आए और मुझे आना पड़ा, और अगर आपका आना मुझे आपको अच्छा नहीं लगता मेरा आना, तो मैं वापस चला जाता हूँ।
یہ جواب عمر سعد نے جب سنا تو اس نے فوراً ایک جملہ کہا کہ یعافنی اللہ من حربہ، امید ہے اللہ ہمیں اس جنگ سے بچائے گا۔ اور ابن زیاد کو اس نے سارا احوال لکھ دیا کہ سید امام حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے اور وہ صلح پر مائل ہیں۔ یہ خط اس کا 5 محرم الحرام کو عبید اللہ ابن زیاد کو ریسیو ہوا۔ اس نے یہ خط جب پڑھا تو اس وقت اس کے دربار میں یہ خط لانے والا قرط بن قیس حنظلہ اور ایک اور شخص تھا حسبان بن قائد یحییٰ، یہ دونوں موجود تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا کہ شکار پنجرے میں آیا ہوا ہو اور ایسے ہی واپس چلا جائے، ممکن نہیں۔ حسین جب تک یزید کے آگے اپنی گردن خم نہیں کریں گے یا مرنے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے، ہم کوئی تیسری صورت انہیں نہیں دیں گے۔ پھر اس نے عمر بن سعد کو ایک جوابی خط لکھا ابن زیاد نے۔ اس میں اس نے لکھا کہ مجھے تمہارا خط ملا ہے اور حالات سے آگاہی ہوئی، حسین سے کہو کہ وہ اپنے اصحاب سمیت یزید کی بیعت کر لیں، اور اگر وہ بیعت کر لیں تو مجھے ان کے متعلق بتایا جائے۔ عمر بن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے سیدنا امام حسین کو بتانا بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سید الشہداء یزید کی بیعت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ ایک طرف یہ سچویشن بنی، دوسری طرف ابن زیاد نے دیکھا کہ جب حسین کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور خبریں کوفہ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اسے خدشہ تھا کہ وہ کوفی جنہیں اس نے پہلے امام مسلم علیہ السلام کی آمد پر برے طریقے سے بے وقوف بنانے کی کوشش کی کہ جب سارا کوفہ سید الشہداء امام حسین اور امام مسلم کے گیت گا رہا تھا تو یہ بدبخت حجازی لباس پہن کر، حجازی گھوڑے پر بیٹھ کر اس رستے کی طرف سے جہاں سے حجاز کے لوگ کوفہ میں داخل ہوتے تھے، رات کے وقت یہ کوفہ میں داخل ہوا تھا ابن زیاد، اور لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، بڑا بھرپور پرتپاک استقبال کیا، نعرے لگواتا ہوا یہ شخص سیدھا جو کوفہ کا گورنر ہاؤس تھا اس تک پہنچا، اور گورنر ہاؤس میں داخل ہو کر اس نے نقاب پلٹا اپنے چہرے سے اور کہا تم جو کچھ سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں، میں زیاد کا بیٹا عبید اللہ ہوں۔ تو لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی اور اس چال پر لوگ جو اس فریب کا شکار ہوئے وہ محو حیرت ہوئے، اور اس نے فوری طور پر اس وقت بھی پورے کوفہ میں کرفیو لگا دیا، تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی، اعلان کر دیا کہ جو شخص گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھے گا اس کو کاٹ ڈالا جائے گا۔ بڑے بڑے رؤساء کو اس نے گرفتار کر کے گورنر ہاؤس کے چھتوں کے اوپر سے رسیوں سے لٹکوا دیا تاکہ لوگ ڈر جائیں، اور یہی وہ خوف تھا جس کی وجہ سے کوفی مجبوراً حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام مسلم ان کا ساتھ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے تھے۔ لیکن اب جو سچویشن تھی کہ سید الشہداء کربلا میں آ گئے، خانوادے کو لے کر آ گئے، لوگوں تک یہ خبریں پہنچی، تو خطرہ تھا اس ظالم کو کہ کہیں پھر سے لوگ نہ نکل آئیں اور مجھے اور میرے گورنر ہاؤس کو کہیں منہدم نہ کر دیں۔ لہٰذا اس نے فوری طور پر لوگوں کو ایک طرف یہ لالچ دی کہ کوفہ میں جو شخص بھی یزید کی اتباع میں رہے گا، گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اس کو 100 وظیفہ ملے گا درہم کا، اور جو شخص دروازے سے باہر قدم رکھے گا اور وہ اس نے جو کرفیو نافذ کیا تھا اس دور کی مطابق اس کو توڑے گا، اس کو فوری طور پہ قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک دفعہ پھر لوگوں کا حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا محال بنا دیا، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے اتنے فاصلے پہ روکا گیا کہ جہاں تک پہنچنا عام بندے کے لیے آسان بھی نہیں تھا۔ یہ سارا پلان صرف اس لیے تھا کہ حسین علیہ السلام کے ارد دوبارہ کوفہ کے لوگ یا گرد و نواح کے لوگ جمع نہ ہو سکیں۔ اب جب یہ ساری سچویشن بن گئی اور اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہ کوئی دھمکی، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے کی دھمکی بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی، تو اس نے مزید فوجیں کربلا میں بھیجیں۔ شمر اور خولہ ان دونوں کی قیادت میں لشکر بھی اس نے کربلا میں بھیجے۔ خلاصہ عبارت جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا یہ ہے کہ اب وہ عمر سعد جو کربلا میں اس لشکر لے کے 4000 کا موجود تھا، وہ ہر رات اپنے لشکر سے نکلتا سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتا، دیر تک باتیں ہوتی،
اور ہمدردی کے جذبات کا اظہار بھی ہوتا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اس وقت تک آپ کا بھی یہ خیال تھا کہ صلح کی کوئی رستہ نکل آئے گا، اور عمر بن سعد جب اس معاملے میں نرم رویہ دکھاتا رہا تو خولہ اور شمر جو وہاں پہنچے انہوں نے 5 محرم الحرام کو واپس ابن زیاد کو خط لکھا، جو خط خولہ کا لکھا ہوا شمر لے کے خود ابن زیاد کے دربار میں آیا، جس میں اس نے لکھا کہ عمر بن سعد تو یہاں پر حسین کے ساتھ راتوں کو ملاقاتیں کر رہا ہے، جنگ کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں، اور ایک دفعہ اگر سید الشہداء یہاں سے چلے گئے تو پھر ان پر قابو پانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو بالکل مہلت نہ دی جائے، عمر بن سعد کو یا معطل اور معزول کر دیا جائے اور یہ لشکر شمر کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ خط لے کر شمر ابن زیاد کے دربار میں آیا اور اس نے ابن زیاد کو مزید اس پہ ابھارا، اس جنگ کے لیے، اس قتل عام کے لیے، جس کے نتیجے میں ابن زیاد اب جو اس وقت تک بھی جنگ کے لیے تیار بیٹھا تھا لیکن عمر بن سعد کے خطوط کا انتظار کر رہا تھا، یہ خولہ کا لکھا ہوا خط شمر جب لے کر آیا اور 5 محرم الحرام کی شام ہوئی تو ابن زیاد نے فائنل فیصلہ کیا وہ ایکشن لینے کا جو جنگ کا عملی ایکشن تھا۔ وہ ایکشن کیا تھا اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہمیں حقائق کو جاننے، سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔